عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. وبعد سے ذرا دوبارہ سنیے. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. اما بعد کے بعد انسان کا کوئی شرف نہیں ہے مگر تمام انسان کے مقام و مرتبہ اور شرف کی بنیاد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک کو حفظ کرے اور قرآن پاک کی معرفت حاصل کرے، اس کے ترجمہ تفسیر معانی کو سمجھے. لذاک کان حامل القرآن اشراف الامت اولی الاحسان. یہی وجہ ہے کہ حاملین قرآن اشراف امتی میں شامل ہیں اور وہ اولی الاحسان لوگوں میں شامل ہیں، احسان نیکی اور تقوی میں نمایاں لوگوں میں شامل ہیں. وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ. اور یہ اہل قرآن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں. ہم اہل اللہ وخاصتہ. یہ اہل قرآن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہیں. وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِمْ يُبَاهِي. اور بے شک ہمارے رب تعالیٰ ان اہل قرآن کے ساتھ یباہی فرشتوں کے مجلس میں فخر کرتے ہیں. وقال فی القرآن عنہم. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عنہم ان کے بارے میں بڑا کچھ فرمایا ہے ان کے فضائل کے سلسلے میں. وکفا. اور یہی کافی ہے قرآن پاک کی ایک بات جو قرآن پاک نے اہل قرآن کی فضیلت میں بیان کی ہے کہ بِأَنَّهُ أَوْرَثَهُ مَنِ اصْطَفَىٰ. کہ اللہ رب العزت وارث بناتا ہے اس کتاب کا من ان لوگوں کو اصطفیٰ جو کہ اللہ رب العزت کے انتخاب کردہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں. صرف یہی بات جو ہے اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو پورے قرآن پاک میں جو قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس میں یہ ایک آیت ہی تمام فضائل پہ حاوی ہو جاتی ہے. اور میں نے کل اس آیت کو جو سورۃ فاطر کی آیت ہے اس میں 5 نکات بیان کیے تھے آپ کو، اس میں نے اشارے کیے تھے کہ ان آیات میں کتنی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں. وَهُوَ فِي الْأُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعٌ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ. اور یہ قرآن پاک فی الاخری دنیا کے مقابلے میں اخری ہے، آخرت میں. شافع سفارش کرنے والے ہوگا یہ قرآن. مشفع اور ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی جس کے بارے میں قرآن نے سفارش کر دی اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ. اور اس قرآن پاک کی بات جس شخص کے بارے میں وہ کرے گا یسمعو اس کے بارے میں سنی جائے گی. یعطا بہ الملک مع الخلد. اس قرآن پاک کے ساتھ ہمیشگی کی بادشاہیاں، سرداریاں جو ہیں وہ عطا کی جاتی ہیں. یعطا بہ الملک دی جاتی ہیں اس قرآن کے ساتھ الملک بادشاہیاں مع الخلد ہمیشگی کے ساتھ یا دی جائیں گی. اذا توجہ تاج الکرامتی کذا. کب؟ جب اس قاری قرآن کو عزتوں کا اور تکریم کا تاج جو ہے اس کو پہنایا جائے گا. اذا توجہ تاج الکرامتی. جب اس کو عزت اور تکریم کا تاج جو ہے پہنایا جائے گا. قضا کا تعلق آگے ہے. قضا یقرأ ویرقى درج الجنانی. اسی طرح یقرأ ہے اصل میں، اسی طرح وہ قاری قرآن قرات کرتا جائے گا ویرقى اور چڑھتا جائے گا. یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف اقرأ القرآن اقرأ ورتقع کما کنت ترتل فی الدنیا والی جو مشہور حدیث ہے نا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا جائے گا بھی پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. اسی طرح وہ قاری قرآن پڑھتا جائے گا ویرقى اور چڑھتا جائے گا درج الجنانی جنت کے سیڑھیوں کو.
درج الجنانی، درجتن کی جمع ہے درج، جنات النعیم، جنان جو ہیں جنتیں جو ہیں ان کی سیڑھیوں کو جو چڑھتا جائے گا، وَأَبَوَاهُ مِنْهُ يُكْسَيَانِ، اور قاری قرآن کے دونوں والدین کو اس جنت سے یکسیانی لباس پہنایا جائے گا، خلعت زیب تن کروائی جائے گی، ان کو بھی مقام و مرتبہ ملے گا۔ فَلْيَحْرِسِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ، چنانچہ ان فضائل کو سن کر ہر سعادت مند شخص کو اس قرآن پاک کی تحصیل کے لیے، اس کے علوم کی تحصیل کے لیے حرص کرنی چاہیے، شوق کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی شوق کرنا چاہیے کہ ہم نے قراءت عشرہ صغریٰ پڑھ لی ہے، ہم آگے عشرہ کبریٰ بھی پڑھیں۔ یہ سارے فضیلتیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ قرآن پاک کے ماہرین کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اب جو جتنا ماہر ہے اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا۔ ایک بندہ تھا جامعہ اشرفیہ جو لاہور میں ہے نا، اس میں پڑھا کرتا تھا، بڑا لمبا چوڑا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، یہ 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس نے پورا علم حاصل کیا، 8 سالہ درس نظامی۔ تو قاری ابراہیم صاحب کے پاس وہ فراغت کے بعد آ گیا یہاں، تب قاری صاحب یہاں ہوتے تھے، تو آ کے جو ہے کہنے لگا میں نے قراءات پڑھنی ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا آپ تو ماشاءاللہ عالم بن گئے ہیں اور ماشاءاللہ بھرپور عالم ہیں، تو آپ کو قراءات کا شوق کیوں جو ہے وہ ذہن میں آ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے دورہ حدیث جو کر رہا تھا، حناف کے یہاں دورہ حدیث ہوتا ہے نا آخر میں 1 سال میں، تو اس دورہ حدیث میں ہمارے جو شیخ ہیں انہوں نے پڑھاتے ہوئے یہ جو حدیث ہے نا، قاری قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور تمہاری آخری مقام وہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ تو اس نے کہا کہ اس حدیث میں ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جس بندے نے تو ایک روایت میں قرآن پاک حفظ کیا ہوگا تو قرآن پاک کی تقریباً 6666 کے لگ بھگ آیات ہیں، اگرچہ یہ جو ہے نا 666 آیات ساری نہیں بنتی، ان میں کئی آیات منسوخ ہیں، بسم اللہ بھی شامل کی گئی ہیں، ورنہ یہ آپ نے جو علم الفواصل پڑھا اس میں اتنی آیات نہیں بنتی، اس کی توجیہ بھی کی گئی ہے، یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے۔ بہرحال تو جو تو قرآن پاک کی ایک روایت پڑھا ہوگا تو وہ پھر 6666 کے لگ بھگ درجے جو ہے چڑھ کے وہاں تک پہنچے گا۔ جنت میں تو درجات ہیں، پھر جس کو دوسری قرات آتی ہے کوئی دوسری قرات شروع کر دے گا، قلون شروع کر دے گا، پھر ورش شروع کر دے گا، پھر بزی، پھر سوسی، جیسے بھی چلتا جائے گا ترتیب میں۔ تو وہ جس نے 20 روایات پڑھی ہوں گے وہ 20 دفعہ قرآن پاک پڑھے گا، کیونکہ وہاں لفظ یہ ہے حدیث میں کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، تو دنیا میں جو انداز تھا پڑھنے کا اس انداز میں جو ہے اس کو جو ہے پڑھنے کا موقع وہاں دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 10 قراءات اور 20 روایات اور ان میں نیچے 21 طرق، اس کے مقابلے میں جس نے عشرہ کبریٰ بھی پڑھی ہوں گی پھر اس سے اگلے طرق شروع ہو جائیں گے، تو 80 کے قریب قرآن پاک کے پڑھنے کے اس وقت اسالیب ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ پڑھے گا اور اس کا درجہ پھر کتنا اوپر چڑھ جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو مجھے یہ سن کے جو ہے احساس ہوا کہ یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، تو میں نے اس وجہ سے پھر عزم مصمم کر لیا کہ میں نے قراءات پڑھنی ہے تاکہ جنت میں اللہ رب العزت درجات کی بلندی جو ہے وہ مجھے نصیب کر دے۔ یہ کام کے لیے آیا تھا، پھر وہ یہاں پڑھتے رہے کافی عرصہ تک، 1-2 سال تک یہاں پڑھتے رہے، دیوبندی عالم تھے اور ماشاءاللہ بڑا اونچا لمبا قد تھا۔ جی کاشا اس سے پھر معلوم ہوتا ہے اس کا درجہ سب سے اوپر ہوگا، ایسے ہی ہے، یہ نظار ہے کہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پہ ایک درجہ ہے، تو اس کے درجے کتنے بڑھیں گے؟ باقی یہ کہ علماء سے بلند ہے کہ نہیں، اس جہت سے تو جو بیان کی ہے اس میں تو بہت درجے بلند ہوں گے۔ باقی کل بھی بات آئی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ قاری قرآن ہے لیکن ریاکار ہے، وہاں سے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پہلو ہوتے ہیں، ایسے میں جو ہوتے ہیں نا یہ احادیث، یہ پہلو ہوتے ہیں، ان کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ بس ایک حدیث پکڑی باقی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ختم، حدیثیں ساری ہیں۔ تو اس پہلو سے قاری قرآن، حاملین قرآن، ماہرین قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن
ممکن ہے کہ یہ اپنے مقام اور مرتبے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے مار کھا جائے، ممکن ہے یہ. اس لیے جو ہے اگر انسان اپنے کو سنبھال کے چلے تو واقعی یہ فضیلت جو ہے یہ صرف قرآن پاک کا جو حامل اور قاری ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے. باقی علماء کے لیے الگ فضائل ہیں، وہ فضائل جو ہیں وہ علماء کے لیے ہیں. قراء حضرات کو بھی ان فضائل کو بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. چلیں جی، فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ، بس چاہیے کہ سعادت مند شخص جو ہے وہ شوق کرے فی تحصیلہ، قرآن پاک کے علوم کی تحصیل کے لیے. ولا یمل قط من ترتیلہ، اور کبھی بھی قرآن پاک کی ترتیل سے اس کو اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ولا یمل، اور وہ کبھی بھی اکتاہٹ مت محسوس کرے کبھی بھی من ترتیلی، اس کی ترتیل سے. میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ اب 5ویں کلاس کے بعد آپ کا ہر سال ایک سبق ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس قرآن پاک کی تلاوت کے ذہن سے پڑھا کریں. قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا دل کا زنگ دور ہوتا ہے، جو گناہوں سے انسان کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس قرآن پاک کی تلاوت سے یہ زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے انسان کا دل کا نا. تو ہم بڑے کوتاہ ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن رمضان میں جا کے قرآن پاک کھولتے ہیں. وہ بھی وہی کھولتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک سنانا ہوتا ہے، ورنہ وہ رمضان میں بھی جا کے کھولتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بہانے قرآن پاک کو کھولنے کی اور اس کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو اس نیت سے پڑھا کریں ان اسباق کو کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ جو ہے جو قرآن پاک کے پڑھنے کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے. وَلْيَجْتَهِدْ فِيهِ وَفِي تَصْحِيحِهِ، اور چاہیے کہ سعادت مند شخص جو ہے اس قرآن پاک کے سیکھنے میں جد و جہد سے کام لے، انتہائی محنت کرے. وفی تصحیحہ، اور اس کو صحیح پڑھنے کے لیے کوشش کرے. علی الذی نقل من صحیحہ، اس کیفیت پر جو صحیح روایات کے قبیل سے ہم تک نقل کے ذریعے پہنچی ہے. علی الذی نقل، اس کیفیت پر جو کہ نقل کی گئی ہے من صحیحہ، صحیح روایات کے قبیل سے ہم تک. مراد ہے تجوید اور ادا کے سلسلے میں جو ہمیں صحت نقل کے ساتھ قرآن پاک کی طریقہ ادا، کیفیت ادا وغیرہ کا پتہ چلا ہے، اس کیفیت پر وہ اس کی تصحیح ادا کی کوشش کرتا رہے. چلیں بیٹے، یہ 2 موضوعات ہمارے یہاں تک ختم ہو گئے. ایک موضوع ہم آج اور دیکھ لیں. اب ضابطہ ثبوت قرات بیان ہونے لگا. تیسرا موضوع ضابطہ ثبوت قرات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں ضابطہ ثبوت حدیث جو ہے وہ خبر مقبول ہے. 5 باتیں اگر پائی جائیں کسی حدیث کے اندر تو وہ حدیث قبول کی جائے گی. اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات میں خلل واقع ہو گیا تو وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. وہ 5 باتیں جو ہیں وہ خبر مقبول کہلائی جاتی ہیں اگر وہ 5 باتیں پائی جائیں تو. اور خبر مقبول جو ہے اس میں جو 5 باتیں پائی جاتی ہیں یہ ضابطہ ثبوت حدیث ہے. یعنی کسی حدیث کو کب ہم بطور دین قبول کریں گے؟ جب اس میں 5 باتیں پائی جائیں. اس کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو، اس کے اندر شذوذ اور علت نہ ہو. قرآن پاک کے بارے میں ضابطہ جو ہے وہ مختلف ہے. ضابطہ ثبوت قرآن یا ضابطہ ثبوت قراءات بشمول روایت حفظ کے 3 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ چیز صحت سند سے ثابت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز مصائف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے رسم کے موافق ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصائف لکھوائے تھے اور وہ اسی لیے لکھوائے تھے نا کہ اس زمانے میں اختلاف ہوا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معیار مہیا کر دیا تھا، ایک کسوٹی مہیا کر دی تھی کہ اور اس کو پھر مختلف علاقوں میں بھجوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب جس کو جو ہے کسی جگہ پہ اختلاف ہو جائے تو وہ قرآن کھول کے فوراً اس کو دیکھے کہ اس کے مطابق وہ ہے کہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہم حفظ کرتے ہیں تو حفاظ میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، ایک قاری پڑھ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے غلط پڑھا ہے، تو کیسے ہم تحقیق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کھولو جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگوں نے ذاتی قرآن تیار کیے ہوئے تھے، کوئی سٹینڈرڈ قرآن تو تھا نہیں، تو انہوں نے سٹینڈرڈ مصحف تیار کروا دیے تھے تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ. پھر اس پہ 12,000 صحابہ کا اتفاق بھی کروا دیا. اس پر طے ہو گیا کہ اب یہ قرآن جو ہے نا یہ معیار ہے اور یہ غلطی اور کمی بیشی سے پاک ہے. وہ انہوں نے مختلف شہروں میں، مکہ میں، مدینہ میں اور مختلف علاقوں میں ایک مصحف بھجوایا تھا. آپ نے اس کی تفصیلات پڑھی ہوں گی علم رسم کی کتاب میں. اس کے بعد کہا گیا کہ اب کدھر بھی اختلاف ہو تو یہ قرآن پاک آج کے بعد معیار اور کسوٹی ہیں. اس بنیاد پر جو ہے یہ ایک شرط قرار پا گئی کہ اب قرآن پاک کی صحت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرات قرآن پاک کی ان مصائف عثمانیہ میں سے جو کہ مختلف شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے کسی ایک کے رسم کے موافق ہونا چاہیے، اس کو رسم عثمانی کے موافق ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے چنانچہ جو بھی قرات آئے وہ عربی کے کوئی نہ کوئی
وجہ اور لغت کے موافق ہونی چاہیے. یہ تین باتیں پائی جائیں تو اس کو کہتے ہیں تواتر مانوی. بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن پاک کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے, تواتر سندی شرط ہے جو سند کا تواتر ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے ثبوت کے لیے تواتر سندی شرط نہیں ہے. ہاں تواتر حکمی جو ہے وہ شرط ہے. تواتر حکمی کا معنی ہے کہ وہ چیز جو درجے میں تواتر کے ہو. اور اصول حدیث میں الخبر الواحد المحتف بالقرائن ایک بات آتی ہے کہ وہ خبر واحد جس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہوں تو وہ خبر واحد جو ہے وہ بھی علم یقین کا فائدہ دیتی ہے. جیسے صحیح بخاری مسلم کی بات مثال آئی ہے, وہاں دی گئی ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہیں یہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن کے قبیل سے ثابت ہیں. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح نخبہ میں بھی, اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن یقین کا فائدہ دیتی ہیں, اور یقین کا جو چیز فائدہ دے وہ تواتر ہوتی ہے. تو اگر صرف صحت سند کی بات ہوتی تو پھر ایک شرط کافی تھی. امام نے جزری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی جو 2 شرطیں لگائی ہیں, اس سے پتہ چلا کہ صحت سند کے ساتھ یقین تک پہنچنے کے لیے یہ قرائن اضافیاں ہیں. اگر یہ پائے جائیں گے تو وہ چیز حکمی تواتر کے درجے میں پہنچ جائے گی. تو قرآن پاک کے ثبوت کے لیے تواتر حکمی ضروری ہے. تواتر حکمی کا معنی ہے وہ چیز جو اگرچہ اٹ سیلف بذات ہی خبر واحد ہو لیکن حکم میں اور درجے میں وہ جو ہے تواتر کی ہونی چاہیے. یہ ایک لمبی بات ہے, اس پر رشد قرات نمبر 1, 2 وغیرہ میں کئی مضامین ہم نے شائع کیے ہیں کہ تواتر کا مفہوم کیا ہے اور پھر تواتر کا ضابطہ کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ما افاد القطع فهو المتواتر, جو بھی چیز قطعیت کا فائدہ دے وہ متواتر ہوتی ہے, چاہے وہ اپنے صیغے میں خبر واحد کیوں نہ ہو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تواتر کی تعریف ہی صحیح کرنی چاہیے. وہ جو تعریف بعض لوگوں نے کر دی ہے ما رواہ عدد کثیر یستحیل العادۃ تواطئهم علی الکذب ولی, وہ کہتے ہیں کہ وہ والی تعریف جو ہے وہ تواتر سندی کی تعریف ہے, یعنی جو سند سے تواتر سندوں میں کثرت روایات آئیں. وہ کہتے ہیں لیکن تواتر خود جو ہے یہ سندی کے علاوہ تواتر کی کئی قسمیں اور بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز کسی بھی ذریعے سے یقین کا فائدہ دے جائے وہ متواتر ہے. تو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 باتیں بیان کی ہیں. ایک چوتھی بات ہے جو یہاں بیان نہیں ہوئی لیکن نشر میں بیان ہوئی, وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے آپ ذرا یہ 3 باتیں دیکھ لیں. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ, ہر وہ قرات جو موافق ہو کسی وجہ نحوی کے, عربیت کے کسی وجہ کے موافق ہو. نمبر 1 وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمالاً يَحْوِي, اور ہو وہ قرات رسم عثمانی کے لیے موافق ہو, یعنی وَكَانَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ, اور وہ قرات موافق ہو رسم عثمانی کے احتمالاً, چاہے یہ موافقت احتمالی کیوں نہ ہو, چاہے یہ موافقت احتمالی کیوں نہ ہو. احتمالی موافقت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب میں آپ کو پتہ نا کہ زبر زیر پیشنی لگی ہوئی تھیں. تو اب مالکی یوم الدین کی قرات ہو یا ملکی یوم الدین کی قرات ہو, یہ دونوں ایک ہی رسم سے نکلتی ہیں, لیکن ملکی والی قرات جو ہے وہ صراحتاً نکل رہی ہے. مالک والی قرات جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ الف ہو, لیکن اب الف تو ہے نہیں اس میں, لیکن اب اس میں جو کھڑا زبر آ جاتا ہے یہ احتمالاً اسی ملکی والی رسم سے احتمالاً یہ قرات بھی نکل آئی. اسی طرح یخادعون میں یخدعون والی جو قرات ہے, یا یخدعون میں یخادعون کی قرات جو ہے, یخدعون یہ صریحی ہے اور یخادعون یہ احتمالی ہے. چونکہ یخادعون الف کے ساتھ لکھنا چاہیے لیکن رسم عثمانی میں الف کے بغیر ہے, لیکن اس میں کھڑا زبر ڈال کے اگر آپ اس کو لکھیں تو یہ احتمالی قرات بن جائے گی. اسی طرح فتبینوا فتثبتوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتثبتوا, یہ ایک ہی رسم سے دونوں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمالاً يَحْوِي, یحوی کا معنی وہ گھیر لے, اور وہ ہو رسم عثمانی کو احتمالاً گھیرے ہوئے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. تیسری بات وصح اسناداً, اور وہ چیز اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. هو القرآن, ایسی چیز قرآن ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمالاً يَحْوِي وصح اسناداً هو القرآن فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ, بس یہ 3 ارکان ہیں ثبوت قرآن کے, یعنی 3 رکن پائے جائیں گے تب قرآن پاک ثابت ہوگا. رکن اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز کا لازمی حصہ ہو, جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے, رکوع رکن ہے, تو نماز جب تک تمام ارکان نہیں پڑھیں گے نا نماز کے تو نماز نہیں ہوگی. ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ان 3 ارکان میں سے ایک رکن بھی اگر رہ گیا تو وہ قرات ثابت نہیں ہوگی. اچھا, نشر الکبیر میں ایک چوتھی شرط بھی بیان کی امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر قرۂ اکرام کا اتفاق اور اجماع بھی ہو, اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول.
قرہ حضرات کا اس پر اتفاق اور اجماع بھی ہو، یعنی اگرچہ وہ خبر واحد سے منقول ہے، لیکن ہر زمانے کے تمام اہل فن نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا ہو کہ یہ چیز قرآن کے طور پر وہ قبول کریں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے، تمام اہل فن یعنی فن تعمیرات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ تعمیرات کے اصولوں کے مطابق بنی ہے، تو مجھے بتائیے ماہرین فن کا ایک چیز پر اتفاق کرنا اس کی کوئی حیثیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے فن کے اصولوں کی روشنی میں اتفاق کرنا ہے، عام آدمی کے اتفاق کی بات نہیں ہو رہی۔ کھربوں لوگ ہوں اور ایک طرف ایک ماہر فن ہو، اس ایک ہزاروں پر کھربوں پر حاوی ہے، اور اگر پوری دنیا کے تمام ماہرین فن ایک چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ چیز صحیح ہے تو یہ تو اجماع ہے، اور امت جو ہے وہ غلطی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ تو اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن کی مثال کیا ہے اصول حدیث میں؟ بخاری مسلم کی روایات، وہ تواتر حکمی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایسی بخاری مسلم کی روایات کیوں رکھتی ہیں متواتر حکمی کا درجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کو محدثین اکرام نے تلقی بالقبول کا مقام بخشا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، صحیح بخاری مسلم کے اوپر پوری امت کے اہل علم اس کی صحت پر متفق ہے نا۔ اس ایک چیز نے بخاری مسلم کی روایت اگرچہ خبر واحد ہیں کئی اکثر، لیکن ہر روایت کو درجہ دے دیا تواتر کا۔ تو قرآن پاک کے اندر اگر یہ شرط پائی جائے کہ اہل فن اس پر اتفاق کریں تو یہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ضابطہ ثبوت قرات پر رشد میں کئی مضامین شائع ہوئے ہیں، مزید تفصیل وہاں دیکھ لیں۔ اب ہم ذرا یہ 2-3 شعر رہ گئے ہیں، یہ ذرا کر لیں مکمل۔ فَكُنْ عَلَى نَهْجِ سَبِيلِ السَّلَفِ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفِ، بس اے طیبہ کو پڑھنے والے آپ وحیث ما یختل رکن اثبتی شذوذہ لو انہ فی السبعۃ، اور جہاں بھی ایک رکن بھی مختل ہو گیا، وحیث ما، اور جہاں بھی یختل ایک رکن بھی مختل ہو گیا، مختل کا مطلب رہ گیا، یختل رکن ایک رکن بھی رہ گیا، اثبتی شذوذہ، تو آپ اس قرات کو پھر شاذہ کہیں گے، پھر آپ اس قرات کو اثبت شذوذہ، آپ اس کو شاذہ ثابت کیجئے، آپ اس کو پھر شاذہ ثابت کیجئے۔ لو انہ فی السبعۃ، اگرچہ وہ 7 عرف یا 7 قراء سے کیوں نہ منقول ہو، 7 عرف نہیں 7 قراء سے کیوں نہ منقول ہو۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو قراء 7 ہیں، امام نافع، ابن کثیر، ابو عمر اور امام ابن عامر شامی اور کوفیون جو ہیں، یہ ان کی قراءت ساری متواتر ہیں بیٹا۔ ان قاریوں سے بھی کئی قراءتیں ایسی مروی ہیں جو کہ ضابطہ ثبوت قراءت پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئیں، اور ان کے علاوہ جو ائمہ ہیں ان کی تو قراءتیں اکثر ایسی ہیں جو کہ ضابطہ ثبوت قراءت پہ پوری نہیں اترتی، اور ان کی بھی ایسی ہیں کئی جو کہ ضابطہ ثبوت قراءت پہ پوری نہیں اترتی، اس لیے اس کو بطور قرآن جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں وحیث ما یختل رکن اثبت شذوذہ لو انہ فی السبعۃ، اور جہاں بھی ایک رکن بھی جو ہے وہ مختل ہو گیا تو آپ اس کے شذوذ کو ثابت کیجئے، یعنی اس کو ہم قرات شاذہ کہیں گے۔ اچھا قرات شاذہ اب 2 طرح کی چیز بنی اس کے مطابق، اس تعریف کے مطابق، ممکن ہے وہ صحت سند سے ثابت ہو لیکن باقی 2 رکن رہ جائیں تو تب بھی شاذہ کہیں گے نا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحت سند والا رکن رہ جائے، تو پھر شاذہ کی 2 قسمیں بنی۔ بعض شاذہ وہ ہوں گی جس کی سند بھی ثابت نہیں ہے تو وہ قرات ضعیفہ شاذہ کہلائیں گی، اور بعض شاذہ وہ ہوں گی جن کی سند تو ثابت ہے، صحیح ہے حدیث کی طرح، لیکن وہ رسم عثمانی یا عربیت کے موافق نہیں ہے، یہ بھی شاذہ ہیں۔ تو شاذہ، یہ شاذہ صحیح شاذہ ہیں، یہ قرات صحیح شاذہ ہیں، اور وہ قرات ضعیفہ شاذہ ہوں گی، اور جو ہم قرات پڑھتے ہیں یہ قرات متواترہ قرآنیہ ہیں، یہ قرات متواترہ قرآنیہ ہے، اور متواترہ کا معنی تواتر حکمی ہے، تواتر سندی نہیں ہے، چونکہ قرات میں بے شمار ایسی قراتیں ہیں جو تواتر سے ثابت نہیں ہے، یعنی سند کے تواتر سے ثابت نہیں ہے، وہ تواتر حکم سے ثابت ہیں۔ تو بیٹا قرات شاذہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرات صحیح شاذہ، ایک قرات ضعیفہ شاذہ۔ اب یاد رکھیے جو چیز صحت سند سے ثابت ہو لیکن ضابطہ ثبوت قرآن پہ پوری نہ اترے، اس کو قرآن کے طور پر تلاوت تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحت سند سے ایک چیز کی مراد تو ثابت ہو ہی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحت سند سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر تواتر کی شرط کیوں نہیں ہے، قرآن میں تواتر کی شرط کیوں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے اس کی بنیاد پر فقہ میں بڑے بڑے مسئلے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کو سادی سی بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا پتھر ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے 10 بندے چاہیے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا پتھر ہو، کنکری ہو، اس کو اٹھانے کے لیے ایک بندہ ہی جو ہے وہ بلکہ 2 انگلیوں سے اٹھ جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اٹھانے کے لیے 10 بندے چاہیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور جس کو اٹھانے کے لیے ایک بندے کی 2 انگلیاں ہی کافی ہیں اس کی اہمیت کم ہے؟
نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیسی چیز ہے ویسا اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اہمیت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بیٹے اللہ رب العزت کی وحی کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور الفاظ ایک دو بندے جو ہیں وہ پورا زور بھی لگا لیں تو وہ کسی کے یاد نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی تک کوئی 15-20 منٹ میں جو باتیں کی ہیں، آپ میرے کو ایک دو جملے بھی نہیں دہرا سکتے، جتنا مرضی اچھا حافظہ آپ کا ہے۔ ہاں مراد آپ سارے میری بات کی بیان کر سکتے ہیں۔ تو حدیث چونکہ مراد الہی ہے، قرآن چونکہ الفاظ الہی ہے، مراد کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے، اور الفاظ کے لیے جو ہے اس وقت ٹیپ ریکارڈر یا باقاعدہ دیگر چیزیں تو تھیں نہیں، اس لیے محدثین اکرام نے، اہل فن قراء اکرام نے قرآن پاک کی روایت کے لیے تواتر کی شرط لگا دی۔ تو اب میری بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب یہ بتائیے کہ جو قرات صحت سند سے ثابت ہو لیکن اس کو تواتر حکمی نہ مل سکے تو وہ چیز بطور مراد تو ثابت ہو ہی جائے گی نا، اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی صرف۔ تو ایسی قراتیں شاذہ جو صحیح ہوں ان کا درجہ حدیث کا ہے، فقہا کے ہاں ان سے استدلال کیا جائے گا، ان کو پڑھا جائے گا، ان سے استدلال کیا جائے گا، لیکن ان کی تلاوت نہیں ہوگی، نہ نماز میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے، لیکن اس کو بطور حدیث پڑھا جائے گا۔ اور وہ قرات جو کہ صحت سند سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ پھر ضعیف حدیث کی طرح ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں ویسے اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سرے سے مردود ہے، کچھ لوگ کے ہاں ضعیف حدیث بعض شرطوں سے قبول ہو جاتی ہے، وہ اختلاف اس میں بھی ہوگا، لیکن قرات صحیح شاذہ جو ہے اس سے استدلال ہوگا۔ اور یہاں آخری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ 10 قراتیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیں شاطبیہ درہ میں، اب ہم طیبہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد 4 قراتیں اور بھی ہیں، 4 قراتیں اور بھی ہیں، انہیں قراتیں اربع شواذ کہتے ہیں، اور یہ 4 قراتوں میں بھی ہر قاری کے نیچے 2 راوی ہیں، یعنی 4 امام ہیں، نیچے 2 راوی ہیں، پھر ان کے نیچے طرق ہیں، اور یہ 4 قراتیں جنہیں اربعۃ الشواذ کہتے ہیں یا الاربع الزائدہ علی العشر کہتے ہیں، یہ تمام قراتیں جو ہیں یہ صحت سند سے ثابت ہیں۔ بیٹا یاد رکھنا بڑی اہم بات ہے، صحت سند سے ثابت ہیں یہ 4 قراتیں۔ اس موضوع پر ہر بڑے امام نے کتاب لکھی ہے، امام متولی کی کتاب ہے، علامہ ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے بعد شیخ عبدالفتاح قاضی کی جو بدور الظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ملک ان کی کتاب قرات شاذہ پر بھی تھی۔ اور پچھلے 1000 سال سے جب سے قراءات متواترہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، قرات شواذ بھی علماء پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں کلیات القرآن میں، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے جامعۃ الازہر میں۔ ہمارے ہاں اتفاق سے ان کی تعلیم نہیں ہوتی، اور ان کی تعلیم بڑی ضروری ہے اس وجہ سے کہ قراءات کا جو فائدہ ہے وہ صرف یہ تلاوت میں تو نہیں ہوتا کہ ہم نئے سے نئے انداز میں پڑھتے ہیں، قراءات کا فائدہ یہ بھی تو ہے کہ ہم اس سے تفسیر میں، معانی میں، حدیث میں اور مختلف علوم میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرات شاذہ کے سارے فوائد ہمارے لیے ہیں۔ اب محدثین بھی ان کو نہیں پڑھتے، اور اگر قراء اکرام بھی نہ پڑھیں تو وہ اتنی ساری حدیثیں صحیح درجے میں جو ثابت ہیں قرات شاذہ کی صورت میں وہ کہاں جائیں گی؟ جو 4 قراءات ہیں اس میں پورے قرآن پاک کے اسی طرح اصول ہیں جیسے شاطبیہ اور درہ میں بیان ہوتے ہیں اور طیبہ میں بیان ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں فروش ہیں۔ امام متولی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، ان کا نام ہے علامہ بنا الدمیاطی، ان کی کتاب ہے اتحاف فضلاء البشر، یہ 14 قراتوں میں ہے، اس میں 4 قرات یہی ہیں 10 کے اوپر۔ اسی طرح یہ دکتور احمد عیسیٰ المعصراوی جو ہمارے اب ادارے کے اندر وہ آئے بھی تھے، ہم نے ان کو اپنے ادارے کا رئیس الاعلیٰ بنا لیا، ان کی کتاب المیسر وہ اشرا کبریٰ میں کتاب ہے اور وہ اجراء کی کتاب ہے، لیکن اس میں انہوں نے 4 قراتیں مزید شامل کی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں 4 قراتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک دورہ رکھوائیں گے عنقریب، ہم نے اردن میں ایک بہت بڑے عالم ہیں دکتور ابراہیم زمرہ ان کا نام ہے، ان کی بڑی کتابیں ہیں قرات پر، تو ان سے میری بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بڑی عید کے بعد ہم ایک دورہ رکھوائیں گے تقریباً 15 دن کا، جس میں وہ آئیں گے اور قرات شاذہ جو ہے نا ان کی تعلیم دیں گے۔ تو جو طلبہ اس دورہ کو کریں گے پھر ان کو انشاءاللہ سند دیں گے کلیت القرآن کی طرف سے، چونکہ ہمارے یہاں قرات شاذہ کی تعلیم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔